قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ ہے للہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے نبی جد الانبیاء کی سنت پوری کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، تو اس کو یہ جو ہمارے یہاں ایک دکھاوا اور ایک اپنی شیخی بگاڑنے کا ایک رویہ شروع ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں جانوروں کے معاملے میں بہت زیادہ شیخی بگاڑی جاتی ہے، بہت زیادہ بڑا جانور لے لیا، اس کی نمائش کی جاتی ہے، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ تو اتنا سارا جو دکھاوا اور تصنع اور بناوٹ اور اپنی یعنی ایک نیکی کا اس طرح اظہار کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس سے شاید ان لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ اس فیسٹیول کو، اس جو ایکٹیویٹی ہے عید قربان کی، اس کو اتنا بڑا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں لاکھوں جانور اس ایک دن میں ذبح کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو اس عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہماری بلے بلے ہو جائے، ہماری بیجا بیجا ہو جائے، لوگ کہیں کیا جی فلاں صاحب نے کیا جانور ذبح کیا ہے، جی واہ جی واہ بڑا مہنگا جانور لائے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اس کی کرتے ہیں کہ ہم نے بادام کھلائے، پستے کھلائے، یہ کھلایا جانور کو، وہ کھلایا۔ تو آپ نے کھلایا تو ٹھیک ہے، آپ نے کھلایا تو اچھی بات ہے، اس کو نمائش کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نمائش نہیں ہونی چاہیے، اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں جو شرف قبولیت چیز حاصل کرتی ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی ہے، تقوی ہے دل کا۔ جو مقصد قربانی کا ہے کہ انسان ہزاروں لاکھوں روپے خرچ بھی کر دے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل نہ ہو، پھر اس عمل کا کیا فائدہ؟ تو اگرچہ نیت انسان کی اچھی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، لیکن دکھاوے سے بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے، اور اپنی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا جینا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہر کام کے یہ جو بنیادی مقصد ہے وہ للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہمارے کہنے کا مقصد کہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ یقیناً ہر شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر کام کرتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو شرف قبولیت چیز حاصل کرتی ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے، وہ اخلاص نیت ہے، وہ خلوص ہے، محبت ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اعمال کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ بڑھ جائے، ورنہ گوشت تو انسان سارا سال کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی ایک موقع بنایا ہے جن لوگوں کو سال بھر گوشت خریدنے کی توفیق نہیں ہوتی، کہ ان کے لیے، ان کو غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں، سب کو اس کار خیر میں شریک کیا جائے، سب کو گوشت کھلایا جائے، خود بھی کھایا جائے، سب کو کھلایا جائے۔